بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج عید کا تیسرا دن ہے اور میں ابھی یہ ویلوگ اپنا ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ کراچی میں مسلسل آج تیسرا روز ہے، لیکن جہاں اسٹریٹ کرمنل رمضانوں میں سرگرم تھے، اسی طرح وہ عید پہ بھی سرگرم ہے اور مسلسل ڈکیتی مزاحمت پہ لوگوں کو وہ قتل بھی کر رہے ہیں اور پولیس ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ اب اس معاملے میں شہر کراچی کے لوگ کریں تو کیا کریں؟ اگر کہیں کوئی ڈکیت پکڑا جاتا ہے تو اس کو اگر کراچی کے لوگ عوام اگر پولیس کے حوالے کرتی ہے تو پولیس اس کو عدالت میں لے کے جاتی ہے اور عدالت وہاں سے اس کا کیس خارج کر دیتے ہیں جج حکام، اور وہ پھر واپس وہی اقدام کرتا ہے۔ اور جب رینجرز کے اداروں اور رینجرز کے جو افسران ہیں ان سے ان کی جو معلومات آئی ہیں کہ رینجرز پورے کراچی میں ہے لیکن رینجرز کیوں نہیں ان کو پکڑے، کیوں نہیں ان کو ماری، تو رینجرز کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اختیارات محدود ہیں۔ رینجرز کے اختیارات میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی ڈکیت کو، کسی چور کو پکڑ بھی لیا تو اس کو متعلقہ تھانے میں دیں گے۔ اب پوری ایم پاکستان کا، پوری کراچی کا، جماعت اسلامی کا، بالخصوص کراچی کے ہر شہری کا یہ مطالبہ ہے کہ رینجر کے اختیارات بڑھائے جائیں پورے سندھ بھر میں، پورے کراچی میں۔ دیکھیں، پولیس تو ناکام ہو چکی ہے، بالخصوص کراچی کی، جس طرح بے دردی سے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں میں لائسنس والے بھی اسلحے ہیں اور بغیر لائسنس کے بھی اسلحے ہیں، اور یہ لوگ اسلحے کے زور پہ لوگوں کو لوٹا ماری بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، اور پولیس خاموش تماشائی بن کے ان کو صرف دیکھ رہی ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہی پولیس۔ تو جس طرح رینجر حکام کہہ رہے ہیں ہمارے اختیارات محدود ہیں، ہمیں صرف جو رینجر کا قانون ہے اور جو ان کو اختیار دیے گئے ان اختیار میں رینجر صرف ان چوروں کو پکڑ کے متعلقہ تھانے میں بھیجے گی۔ اب وہ تھانے والے اس کو عدالت لے کے جاتے ہیں اور عدالت میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے، تو یہ تمام پروسیجر جو ہے یہ چلتا ہے، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر وہ اقدام کرتے ہیں۔ اب ہماری یہ اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے، ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ رینجرز کے اختیارات مزید بڑھائے جائیں تاکہ ان کو ڈائریکٹ رینجرز کے ہاتھ لگیں، رینجرز ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے نہ کرے بلکہ رینجرز ان کو پکڑ کے اپنے ادارے میں لے کے جائیں، ان کی ایسی پھینٹی لگائے کہ زندگی میں کبھی سوچ بھی نہ سکیں کہ انہوں نے دوبارہ چوری کرنی ہے یا کوئی ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے۔ وہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم پاکستان کی جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ کرمنل کے اس سیزن میں عروج پہ آ گئی ہے۔ ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال صاحب کا تو فوج کا مطالبہ انہوں نے کر دیا کہ کراچی میں فوج تعینات کی جائے، لیکن ہماری یہ گزارش ہے کہ فوج کو بارڈر پہ ہی تعینات رکھیں، وہی بہتر ہے، فوج کو کراچی میں نہ لایا جائے، بلکہ جو رینجرز حکام کو پہلے جو رینجرز حکام جس طرح چل رہی ہے، جس طرح انہوں نے پہلے کرمنل کا خاتمہ کیا، اسی طرح ان کے اختیارات بڑھائے جائیں اور یہ اختیار بھی ان کے ہاتھ میں دیا جائے کہ جب ان چوروں، لٹیروں، ڈکیتوں کو پکڑے ہیں تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے ایز اے شہری کہ ان کو ڈائریکٹ گولی ماری جائے، کیونکہ یہ کسی کے بیوی کے سامنے جب کسی کو گولی مارتے ہیں، کسی بچے کے سامنے کسی باپ کو جب یہ گولی مارتے ہیں، جب ان کو ترس نہیں آتا تو ہمیں کیوں ان ڈکیتوں پہ ترس آئے؟ اب جو وزیر داخلہ سندھ ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں جو یہاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں روک رہی افغان باشندوں کو جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، بالخصوص کراچی کے شہر میں آ کے عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ اگر یہ افغان لوگ ہیں تو ان لوگوں پہ اداروں کو کڑی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اب افغانی اور پٹھان یا بلوچ میں اتنا زیادہ فرق نہیں رہتا چہرے کا، بالخصوص افغانی لوگ بھی پشتو بولتے ہیں اور پی کے لوگ بھی پشتو بولتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی تقریباً کئی بلوچوں کے علاوہ ایسے ہیں جو پشتو بولتے ہیں، بلوچستان میں بھی پٹھان ہے۔ اب یہ تمام تاثرات جو ہیں یہ پٹھانوں پہ مشتمل ہو رہے، اگر یہ وزیر داخلہ سندھ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ افغان سرزمین سے لوگ آ رہے اور یہ افغانی لوگ ہیں، تو آپ ان لوگوں کو ان کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائیں، نہ کہ پٹھان بدنام ہو، نہ کہ بلوچستان کے لوگ بدنام ہو۔ اس طرح ایک نیا انتشار پھیل رہا ہے، ہر کسی کے منہ پہ یہ لفظ ہے
کہ غیر مقامی پٹھان آ کے یہ کام کر رہے ہیں, بلوچستان کے بلوچ آ کے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز پہ آپ کو پورے علم ہے کہ یہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, تو آپ ان کی روک تھام کے لیے اقدام کریں, تاکہ ملک میں ہمارے پٹھان بھائی بدنام نہ ہو, ہمارے بلوچ بھائی بدنام نہ ہو. یہ جو غیر مقامی افغان سرزمین سے آئے ہوئے افغانی لوگ ہیں, نمک حرام لوگ ہیں, ان کے اوپر آپ پابندی لگائیں, ان کو مار کے یہاں سے نکالیں. نمک حرام یہ لوگ ہیں کہ یہ کراچی والوں کو لوٹ رہے ہیں. کراچی والوں نے ان کو اپنے دل میں جگہ دی, اپنے پڑوس میں جگہ دی, اپنے فیکٹریوں میں کام کے لیے ان کو نوکریاں دی. اور آج یہ لوگ اگر اس طرح کی نمک حرامی کر رہے ہیں, اس طرح کراچی والوں کو لوٹ رہے ہیں, تو ان کو بے دردی سے یہاں سے دھکے مار کے نکالا جائے گا. یہ غیر قانونی طریقے سے ہمارے ملک میں بسے ہوئے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور کراچی والوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا ہر پولیس والے, ہر رینجرز والے, ہر ادارے کا حق بنتا ہے کہ آپ کے تمام جتنے پولیس افسران ہیں, جتنے سندھ حکومت کے لوگ ہیں, ان تمام کے تمام لوگوں کو جو ان کو تنخواہیں ملنی ہیں, جو آپ کو یہ معلات مل رہے ہیں, جو آپ کو یہ پروٹوکول مل رہا ہے گاڑیوں کے, ان گاڑیوں کے اندر جو پیٹرول ڈیزل آپ کا جل رہا ہے, یہ تمام کا تمام عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے. تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, عوام کے دکھ درد کے آپ ساتھی بنیں. اور جس طرح یہ غیر مقامی لوگ آ کے لوگوں سے چھینا جپٹی کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. اگر آپ لوگ ایکشن نہیں لیں گے, مسلسل اسی طرح قتل, اب پہلے آپ لوگ بولتے تھے الطاف حسین بوری بند لاشیں اٹھاتا ہے, الطاف حسین کے زمانے میں قتل و غارت عام تھا. اب بھی مجھے بتائیں نا, ابھی یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی تو الطاف حسین نہیں ہے, ابھی تو ایم کے ایم کا کوئی سرگرم کارکن نہیں ہے جو کسی کو قتل کر رہا ہے, کسی سے بتہ لے رہا ہے. یہ جو بتے لوگوں سے لیے جا رہے ہیں کچے علاقوں میں, یہ جو لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے, یہ جو لوگوں سے نقدی گھروں سے دکانوں سے چھینی جا رہی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ اب یہ جو کہ چند باشندے ہیں غیر قانونی طریقے سے یہ کام کریں, ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ کیوں ان پہ نظر نہیں رکھی جا رہی؟ اس کا عوام آپ سے سوال پوچھتی ہے, تمام اداروں سے, تمام حکومت والوں سے, بالخصوص سندھ حکومت سے. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے پاکستان اس پہ مسلسل سیاست کر رہے ہیں, دونوں لفظی گولہ باری کر رہے ہیں. ایم کے ایم پاکستان مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہی ہے کہ حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے, آئی جی پنجاب سندھ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, اور حکومت اس چیز کی ذمہ داری لے کہ ہمارا فرض بنتا ہے ہر شہری کی خدمت کرنا, ہر شہری کی حفاظت کرنا, لیکن وہ اس چیز میں ناکام ہے. یہ ناکامیاں جو ہیں, اگر آپ اسی طرح سیاسی گہما گرمیاں کرتے رہو گے تو عوام تو پھر پچھلے 6 دن سے یہ سیاسی گہما گرمیاں چل رہی ہیں کہ فلانی جگہ قتل ہو گیا, اس کی حکومت ذمہ دار ہے, اس کی آئی جی سندھ ذمہ دار ہے, لیکن اقدام کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ آئے دن مزید نئے قتل ہو رہے ہیں, نئے لوگوں اپنی قیمتی چیزوں سے لوگ مرحوم ہو رہے ہیں. یہ روز کے قصے بن رہے ہیں, اس چیز کو خدا را بند کیا جائے, کراچی والوں کی جان مال عزت کی حفاظت کی جائے. آپ کا حق بنتا ہے, سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہر لحاظ سے آپ ان سے ٹیکس لیتے ہیں, ہر بول جال کے آپ ان سے ٹیکس لیتے ہیں, آپ کا حق بنتا ہے آپ اس چیز میں بولیں. اور دوسری اگر پنجاب کی بات کی جائے, یہ جو واقعہ ابھی تک چل رہا ہے, آپ سب کو پتا ہے, 2 پولیس اہلکاروں نے, ایک نے تو پوری اپنی وردی جلا کے احتجاجاً پولیس اپنے نوکری سے استعفیٰ دیا, اور دوسرے پولیس اہلکار نے بھی اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا, کیونکہ یہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے جو بہاول نگر میں جو واقعہ آیا, لیکن اس کی تحقیقات نہیں ہوئی, اس چیز کو رفع دفع کیا گیا, اور اس واقعے نے ایک نیا سوشل میڈیا پہ موڑ کھڑا کر دیا ہے, جس سے یہ مسلسل واقعہ بڑھے جا رہا ہے کہ اتنے آرمی کے جوان آ کے پولیس والوں کو انہوں نے مارا اور مسلسل مارا. لیکن آپ سب کو پتہ ہے یہ مکافات عمل ہے. پنجاب پولیس نے جتنی زیادتیاں پی ٹی آئی ورکر, پی ٹی آئی لیڈی ورکر کے ساتھ کی, آپ سب کے سامنے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی تھی, اور پولیس والے خود بنا رہے تھے. اب جب پولیس والوں نے خود ایک غیر قانونی حرکت ایک ایسی جگہ پہ کری کہ جو خود ایک ادارہ تھا, جب اس ادارے نے ایکشن لیا تو اب پولیس والے احتجاجاً اپنی وردیاں بھی جلا رہے ہیں, اب پولیس والے احتجاجاً استعفیٰ بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ تمام معاملات دیکھیں, ایک ادارے کی دوسرے ادارے کے ساتھ معاملات تھے, اب اس ادارے کے لوگوں نے احتجاجاً استعفے دینا شروع کر دیے کہ ہم اب نوکری نہیں کریں گے کہ ہمارے اوپر اس طرح کا ظلم اور جبر کیا گیا. لیکن جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم, وہ خاموش ہے اس معاملے پہ, آئی جی پنجاب بالکل خاموش ہیں. اب اگر تحقیقات ہونی چاہیے کہ کسی بھی ادارے کا کوئی حق نہیں بنتا دوسرے ادارے پہ اس طرح کا چڑھاؤ کرنا. اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو پاکستان میں تو بہت لوگ طاقتور ہیں,
एक ताकतवर अगर कोई पुलिस वाला उसको कुछ बोलता है, वो ताकतवर अपने 200-300 बंदे लेके जाएगा, उस पुलिस वाले पे दावा बोल देगा, उसको मार देगा। हर कोई अगर अपना ही कानून बनाएगा तो इस तरह नहीं चलेगा। कानून की हुक्मरानी हर हाल में लाजिम है। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो हर कोई फिर अपना कानून बना लेगा। आप किसी को कुछ बोलोगे, वो अपने 200-300 बंदे लेके आएगा, आपको मार के चला जाएगा। तो ये तो अपना कानून बन गया, अपने फैसले हो गए। हमें हर लिहाज से कानून का एहतराम करना चाहिए, अदालतों का एहतराम करना चाहिए, अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए और हर फैसला में कानूनी लिहाज से हल करना चाहिए, ना कि हमें अपने अख्तियार में हर चीज लेनी चाहिए। हम किसी भी पोजीशन में बैठे हों, चाहे हम जज हों, चाहे हम वकील हों, चाहे हम कोई पुलिस वाले हों, चाहे हम कोई किसी बड़े इदारे में हो, लेकिन हमें कानून के मातहत होकर हर फैसला करना चाहिए। इस तरह हमारे इदारे की भी बदनामी है, अब अफवाज पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही है सोशल मीडिया पे। पंजाब पुलिस की लगातार पहले भी बदनामी थी और अब भी हो रही है, और सियासी पार्टियां आपस में लड़के वो भी एक इदारे को निशाना बना के अपने सियासी मकासद हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, आप सबको पता है जब ये बात हुई थी, जब 2022 में मरियम औरंगजेब ने 2000 रुपया दे के ये बार बार ऐलान करी थी 2000 रुपया हम दे रहे हैं, यही कुछ चीज केपीके में हुई है, जो 10,000 रुपया दे के जो मिशेल यूसुफजई है उसने बाकायदा पिक्चरें ली हैं और उसने बाकायदा पूरी डिटेल उन्होंने लिखी है कि हम मुस्तहिकीन अफराद को देने हैं। ये जो मुस्तहिकीन अफराद का देना होता है, देखें हुकूमत को दे रहे हैं, आप अपने जेब से नहीं दे रहे कि अपनी पिक्चर गरीबों की लगा के, सफेद पोश लोग हैं उनको आप 10-10 हजार दे के आप उनकी पिक्चरें लगा रहे हो। पीछे अली अमीन गंडापुर की पिक्चर लगी हुई है, इस मिशेल यूसुफजई की पिक्चर लगी है और इमरान खान की पिक्चर भी नहीं है। और इमरान खान का जो विजन था, अगर इसी तरह के पीके हुकूमत उस टाइम 2000 पे लोगों ने इतना आवाज उठाई थी, हमने खुद इस चीज पे आवाज उठाई थी, लेकिन अगर आज के पीके हुकूमत यही अमल दोहरा रही है कि 10,000 दे के लोगों को और अपनी पिक्चरें लगा रही है और मुस्तहिकीन अफराद के लिए, क्योंकि ये हुकूमत का पैसा है, ये तो बगैर बताए आप पिक्चर क्यों लगवा रहे, यही अमल वो भी दोहरा रही है। तो हम नहीं समझते कि पीडीएम की हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई फर्क है। जिस तरह इन्होंने इमरान खान के विजन की तजलील करी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पार्टियां बनी हुई हैं, ये अगर इसी तरह ये मजीद चलते रहे, इमरान खान का जो एक दिमाग था, जो इमरान खान का एक मंसूबा था कि अवाम की भलाई, अवाम की फलाह व बहबूद, अवाम को कानून की हुक्मरानी, ये तमाम चीजें इनका कोई फायदा ही नहीं होगा। जिस तरह अभी केपीके में ये हुआ, अब आप 2022 के वो 2000 आपको याद है, अब 2024 के ये जो ईदी दी जा रही है केपीके हुकूमत की तरफ से 10,000, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखे, अगर कोई हुकूमत गलत काम करती है, हमारा हक बनता है आवाज उठाना, हम खामोश नहीं रह सकते। हमें अल्लाह ने हक दिया है, हम अपने जितनी हमारी ताकत है हम उस हिसाब से जरूर बात करें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमारा हक बनता है जहां गलत काम हो हम उसके बारे में बोलें। हम पिछले व्लॉग में हमने बोला कि वो जो कमांडो साहब थे, जो भी थे, उनके जो जाती मफादात थे, उन्होंने अगर इस इदारे को यूज करके अपने जाती मफादात को पूरा किया तो उन्होंने गलत करा। इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो आर्मी का इदारा क्यों ना हो, क्योंकि उस एक अफसर की वजह से पूरे आर्मी के इदारे की जो बेइज्जती है ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आर्मी हमारे सरों का ताज है, ये इदारा हमारा फख्र है। अगर इस इदारे की बेइज्जती एक अफसर की वजह से होती है तो हमारा आर्मी चीफ साहब से मुतालबा है कि इस चीज की आप तहकीकात कराएं कि क्या वजूहात थी, ये इतने जोशीले अफसर जो थे इन्होंने ऐसा क्यों इकदाम उठाया कि पूरे इदारे की बेइज्जती बन गई। और पंजाब पुलिस से भी हमारी ये गुजारिश है, जो 4 अफसरान थे जिन्होंने, जो एसएचओ साहब ने जो ये काम हरकत करी, उन्होंने अगर गैर कानूनी करी तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको बर वक्त सजा नहीं मिली। बर वक्त पुलिस ने वो एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा पुलिस ने फिर आगे खुद भुगता। और उसके बाद जो पंजाब पुलिस की बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में, वो भी आपके सामने है। जो हमारे एक मखसूस इदारे के नाम बदनाम हो रहा है, वो भी आपके सामने है। तो इस चीज को बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क में अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और वो यही चीज टारगेट कर रहा है। वो पाकिस्तान की बदअमनी वहां टारगेट कर रहा है, वो पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी वहां टारगेट कर रहा है। वो इसी चीज पे मोदी हर बार इलेक्शन जीतने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोल बोल के, वो अभी बार बार पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है और इसी वजह से वो बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है आगे उनके इलेक्शन आने वाले हैं
उनको पाकिस्तान के खिलाफ जब बोलेंगे, अवाम बोलेगी हम मोदी के साथ है, हम आर्मी के साथ है, और वो वहां से जीत जाएगा, और मुसलसल वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुंह खोल रहा है। तो हमें मौसर इकदाम उठाना चाहिए, भारत के खिलाफ भी, भारत को भी बेहतरीन जवाब देना चाहिए हमें, और अपने मुल्क के मामलात को भी हमें बेहतर करना चाहिए। इस मामले में आर्मी चीफ से हमारी गुजारिश है कि वो खुद इस मामले को कंट्रोल करें, और वो खुद एक कमेटी तश्कील दें आला अफसरान की, कि वो देखें ये क्या मामला था जिस मामले से इतना बड़ा सोशल मीडिया को अबेला उठा है और पाक आर्मी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। उन लोगों को भी पकड़ा जाए जो इस तरह की स्टाइल अंगेजी पाक आर्मी के खिलाफ कर रहे हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए, और जिन्होंने ये आर्मी को बदनाम किया उनको भी पकड़ा जाए, और जो पंजाब पुलिस के ऐसे अफसरान थे जिन्होंने ये गलत हरकत करी गैर कानूनी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि तमाम मामला जेर गौर बहस आए और ये मामला अच्छी असलूबी से निकले। क्योंकि ये दो इदारों की जंग है, एक सूबाई इदारा है, एक वफाक का इदारा है, और इन दोनों इदारों की जंग है। ये जंग बहुत खतरनाक है, मुल्क के लिए भी नुकसान है, और इन इदारों के खुद के लिए भी नुकसान है, और आवाम के लिए भी नुकसान है। चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन हो, चाहे वो PMLN के कारकुन हो, चाहे वो किसी जमात के कारकुन हो, हैं तो सारे पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान के लिए खतरा है कि इस तरह के मामलात हों, तो खुदारा इस चीज से बचा जाए। सोशल मीडिया पे आर्मी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, इस चीज से वो गुरेज करें कि हमारा मखसूस इदारा है, और इसी इदारे के ताउन से हम लोग बेहतरीन तरीके से अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो खुदारा अपने इदारे की इज्जत करें, अपने फौजियों की इज्जत करें, अपनी पंजाब पुलिस की आप इज्जत करें, और अपनी आवाम की भी, पुलिस को भी चाहिए अपनी आवाम की इज्जत करें, और इस तरह मिल के सब चले, ताकि कोई इंतशाल ना फैले, कोई परेशानी किसी को ना हो।